محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. وقال عز وجل في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقال: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت. رواہ احمد وہو صحیح. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم سب یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کی دوسری نشست میں جمع ہوئے ہیں، اور میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العزیز جس عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا، یوں تو وہ عنوان بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بلکہ تمام دین اور تمام اسلام، تمام اعمال اور تمام چیزوں کی بنیاد اسی چیز پر، اسی عقیدے پر ہے، اور یہ عنوان عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ آپ کے سامنے رکھا گیا کہ شرک اور توحید اور شرک کے تعلق سے مختصر سی چند باتیں آج رکھوں گا. مختصر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے وقت بہت درکار ہے کہ اس عنوان کو میں تفصیل سے رکھوں. بہرحال آج اس مختصر سے وقت میں چند جھلکیاں اس عنوان کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے، اور اس کے تعلق سے جو برائیاں ہم میں پائی جاتی ہیں اس کے تعلق سے رکھنے کی مختصر سی ایک چھوٹی سی کوشش کروں گا. جیسے کہ ایک صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی خطبے میں، اور ایک آیت تلاوت کی. صورت میں سمجھتا ہوں اتنی عام ہے جو ہم سب نے سنی ہے، بار بار سنتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اکثر و بیشتر تمام کو یہ یاد بھی ہوں گی. سورہ اخلاص جو قرآن کی 112 نمبر کی صورت ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں. اس صورت کا شان نزول میں سمجھتا ہوں ہر شخص جانتا ہے جو قرآن کو کبھی نہ کبھی یا کسی جگہ تفسیر سنا ہوگا کہ یہ صورت کی کیا اہمیت ہے، یہ صورت کا شان نزول کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند مشرکین، یا کہ روایت میں اہل کتاب، بہرحال جو بھی معاملہ رہا ہو، چند لوگ جو مشرکین میں سے تھے یا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، وہ آئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معبود ایسا ایسا اور ایسا ہے، آپ کا اللہ کیسا ہے؟ جس معبود کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، جس کی دعوت آپ لوگوں کو دیتے ہیں، وہ معبود کیسا ہے؟ ذرا اس کا تعارف ہمیں دیجیے، انٹروڈکشن دیجیے، بتائیے اس کے تعلق سے کچھ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کے دل سے تو کوئی بات نہ کہتے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور حکم آیا قل هو اللہ احد. اور یہ جتنی صورتیں ہیں یا قرآن کی جتنی آیتیں ہیں جو اس لفظ قل سے شروع ہوتی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. کوئی حکم دے رہا ہے کہو. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا نام کیا ہے تو آپ کہیں گے میرا نام عبداللہ ہے، عبد السلام ہے، عبد الرحمن ہے. یہ نہیں کہیں گے کہو عبد الرحمن. یہ کہو عبد الرحمن وہ کہیں گا جس بچے کو آپ کہنے لگا ہے کہو بیٹا آپ کا نام عبد الرحمن ہے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی ایسی وحی، ایسی صورتیں یا ایسی آیتیں آتی ہیں، یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ اپنے دل سے کوئی بات نہ کہتے. حکم آتا تھا تو حکم آیا آسمان سے کہو. سوال تھا رب کے تعلق سے، جواب آیا رب کی طرف سے کہ کہہ دو میں کیسا ہوں. سوال کرتے میرے لوگ تم سے میرے تعلق سے کہو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. جواب دیا جا رہا ہے. سوال تھا تمہارا رب کیسا ہے، جواب آیا کہو وہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی غرض نہیں ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد بھی بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. مطلب نہ اس کو لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، ماں ہے نہ باپ ہے نہ بیوی ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے. تو اس صورت نے وضاحت کر دی رب کیا ہے، رب کیسا ہونا چاہیے، رب کی خصلتیں اور خصوصیتیں کیا ہے. پہلی آیت میں حد ایک ہونا، اور آخری آیت میں اس جیسا دوسرا نہیں ہونا، جس کو کہیں گے وننس آف گاڈ اینڈ یونیکنیس، ایک اور دوسرا نہیں ہونا اس جیسا. تو یہاں اللہ رب العزت نے تعارف دے دیا. جہاں تک معاملہ شرک کا ہے، دوسری آیت جو خطبے میں نے تلاوت کی وہ شرک کے تعلق سے تھی. اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں فرمایا انہ من یشرک باللہ
جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ برابر ٹھہرائے، اللہ کے برابر کسی کو سمجھے، چاہے اس کے عبادت میں ہو یا اس کی ذات میں ہو، اس کے رب ہونے میں ہو، نام و صفت میں ہو، تو اللہ رب العزت فرمائے انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو قیامت دن کوئی مددگار نہیں ملنے والا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں، اس صورت کی اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی۔ پہلے تو اپنا تعارف دے دیا سورہ اخلاص میں، اور آخری میں کہہ دیا شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس عنوان کی اہمیت اس سے واضح ہو گئی، جو دو آیتیں یا ایک صورت اور ایک آیت آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ توحید کیا ہے اور جو ہے شرک کیا ہے، اس کے تعلق سے جو ہے چند باتیں اور آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھی۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں لا تشرک باللہ، کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ حکم دیتے اپنے اصحاب کو لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور آگے فرمائے شیئن، کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور پھر فرماتے وَإِن قُتِلْتَ، تجھے چاہے قتل کر دیا جائے، اور آگے فرمایا أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تجھے جلا دیا جائے، تو رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے، تو رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ احمد نے اس کو روایت کیا۔ تو اس حدیث سے بات واضح ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان کو کتنی اہمیت دی۔ اور توحید کیا ہے؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ بہت سی بار یہ ہوتا ہے، میں کسی کے تعلق سے بدگمانی نہیں رکھ رہا ہوں، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، بہت سی بار یوں ہوتا ہے کہ جب توحید کی بات لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں توحید ہے کیا؟ پہلی بار سنا ہم نے یہ لفظ تو کسی کے منہ سے، یہ تو کوئی نئی بات دکھ رہی ہے، شاید نئی جماعت کا تعلق ہے ان لوگوں سے، ان لوگوں کا نئی جماعت سے جو نئی باتیں کرتے ہیں۔ توحید ہے کیا؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنی توحید کیا ہے۔ یاد رکھیے توحید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر وہ واقعہ آپ کو یاد ہوں گا جس میں بلال رضی اللہ عنہ کو جو مشرکین مکہ یا مشرک کے شرارتی قسم کے نوجوان پکڑتے اور گلے میں رسی ڈالتے اور گرم ریت پر لٹا دیتے اور سینے پر پتھر رکھتے، جو الفاظ بلال کہتے وہ احد اور احد کے تھے، وہ ایک ہے اور وہ ایک ہے، یہی توحید ہے، احد، ایک ہونا اس رب کا۔ جب وہ مشرک کہتے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرو تو بلال کہتے احد، یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہے، وہ ایک ہے، احد وہ ایک ہے۔ تو یہاں توحید اسی سے لفظ آتا ہے، اللہ کو ایک ماننا، توحید کہتے ہیں عربی زبان میں، وحدہ سے لفظ آتا ہے، اسی سے لفظ واحد بھی آتا ہے، ایک، نمبر 1 جس کو کہتے ہیں عربی میں، اس کا معنی ہوتا ہے ایک کرنا۔ شرعی اصطلاح میں جب میں توحید کہوں گا تو رب کو ایک ماننا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے توحید کا۔ تو بہت سی بار لوگ توحید جانتے نہیں، توحید کیا ہے، کسے توحید کہتے ہیں؟ تو توحید کہتے ہیں رب کو ایک ماننا، اس کے رب ہونے میں، اس کی نام و صفت میں، اس کی عبادت میں اور تمام چیزوں میں، اس کی ذات کے اعتبار سے، یہ ہے توحید۔ اب آئیے اس عنوان کی اہمیت کیا ہے، ورنہ اگر اس کی اہمیت واضح نہ ہوئی تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا چیز ہم کو بتا دی گئی۔ تو آئیے اس عنوان کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند واقعات رکھتا ہوں آپ کے سامنے جو صحیح حدیث کے اندر آتے ہیں۔ اور پہلا واقعہ جو آپ کے سامنے رکھوں گا توحید کی اہمیت کے تعلق سے، یہ اس شخص کے تعلق سے ہے جس کے تعلق سے ہم سب کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بڑی مشہور حدیث ہے یہ بھی۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدان کہاں جائیں گا؟ عبداللہ بن جدان کا کیا ہوگا؟ اب سمجھ جائیے، جب ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کسی کے تعلق سے سوال کر رہی ہے، کوئی عام شخصیت تو نہ ہوں گی، سوال ہو رہا ہے کہاں جائیں گا، اس شخص کا کیا ہوگا، اور اس کے مرنے کے بعد یہ سوال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ، عبداللہ بن جدان جہنم میں جائیں گا، اس لیے کہ اس نے اپنے رب سے کبھی یہ نہیں کہا اے رب میرے گناہوں کو معاف کر، مطلب کبھی ایمان نہیں لایا اور ایمان کے بعد اپنے رب سے توبہ نہیں کی، اس بنیاد پر عبداللہ بن جدان جہنم میں جائیں گا، جنت میں نہیں جائیں گا۔ اب یہ عبداللہ بن جدان ہے کون جس کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے؟ آئیے عبداللہ بن جدان کی شخصیت بتا دوں۔ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن جدان وہ شخص تھا، اور سیرت کے تاریخ کی واقعات آپ جانتے ہیں، عبداللہ بن جدان وہ شخص تھا جو بہت سخی انسان تھا۔ یہ مکے میں آنے والے ہر شخص کو پانی پلاتا، ہر آنے والے حاجی کو تحفے میں بکریاں دیتا، اور یہ روز غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتا، ننگوں کو کپڑے پہناتا، اور اس کے کھانے کھلانے کے تعلق سے اتنی بات مشہور تھی
کہ مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے ظہر کی نماز کے بعد اس دیگ کے آڑ میں، اس کے دیگ کے سائے میں لیٹتے اور بیٹھتے، جس دیگ میں یہ لوگوں کو کھانا بنا کر روز کھلاتا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا، اتنی بڑی دیگ تھی جس کے آڑ میں ایک انسان سو سکتا تھا۔ تو رسول اللہ اس دیگ سے آڑ لگا کر بیٹھتے یا اس کے سائے میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ اس دیگ میں عبداللہ بن جدعان روز لوگوں کو کھانا پکا کر کھلایا کرتا تھا۔ یہ اس کی سخاوت کا حال ہے۔ اسی طرح شام میں ایک بار سوکھا پڑا تو عبداللہ بن جدعان نے 1000 اونٹ مال سے لدے شام بھیجے تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو۔ 1000 اونٹ تصور کرنا مشکل ہے۔ 1000 گائے تصور کیجیے، کبھی اس کا ریوڑ دیکھی جب چلتا ہے، اور صرف گائے نہیں، گائے پہ مال لدا ہو، تو 1000 اونٹ مال سے لدے اس نے جو ہے تقسیم کر دیے، لوگوں کو دے دی۔ یہ اس کی سخاوت کا حال ہے۔ یہ مال خرچ کرتا ہے، اور یاد رکھیے مال خرچ کرنا یہی سب سے مشکل کام ہے ایک انسان کے لیے۔ مال خرچ کرنا کسی بھی راہ میں ایک انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے، اور بالخصوص اللہ کی راہ میں یا دوسروں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ بہت سی بار یوں ہوا کہ جب جنگوں کا معاملہ آیا، رسول اللہ کو تعاون کی ضرورت محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنا گریبان اٹھایا اور کہا کون ہے جو اس میں ڈالیں گا، کیونکہ لوگ مال خرچ نہیں کرتے آسانی سے۔ تو اللہ کے نبی کو بھی پھیلانا پڑا اپنا دامن، کون ہے جو اس کے لیے مال خرچ کرے۔ تو عبداللہ بن جدعان وہ مال خرچ کر رہا ہے، لوگوں پر پانی پلاتا ہے، بکریاں تحفے میں دیتا ہے، سوکھا پڑ رہا ہے تو 1000 اونٹ بھیجے جا رہے ہیں، اور ہر ننگی کو کپڑا پہناتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ ہے عبداللہ بن جدعان۔ اس کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے اللہ کے رسول کہاں جائیں گا؟ کہا جہنم میں جائیں گا، جنت میں نہیں جائیں گا۔ کیوں؟ تو کبھی ایمان نہیں لایا اور یہ نہیں کہا میرے رب مجھے معاف کر۔ یہ ہے توحید، ایمان نہیں لایا اس نے، ایک اللہ کو نہیں مانا اس نے۔ گو اللہ پر اس کا یقین ایمان تھا، لیکن ویسا نہیں تھا جیسا حق تھا اس کا۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، یاد رکھیے اس زمانے کی۔ آئیے دوسرا واقعہ رسول اللہ کے زمانے سے دیکھیے توحید کی کیا اہمیت ہے۔ ابو طالب، یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہر سیرت کا طالب علم ابو طالب کے تعلق سے جانتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ایک چچا ہے، اور یہ وہ چچا ہے جو ایمان نہیں لایا، لیکن اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ممکن مدد کی، مال سے مدد کی، مال سے مدد کی، اپنا جو اثر اور رسوخ تھا اسے رسول اللہ کی مدد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ابو طالب حیات تھے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کو کچھ کر سکے۔ یہ ابو طالب کے انتقال کے بعد کے واقعات ہیں، جو آپ پر کوئی وجڑی لا کے رکھتا ہے، یا آپ کے گلے میں کوئی جو ہے کپڑا ڈال کر کھینچتا ہے، یا کوئی آپ کو برا بھلا سلوک کرتا ہے، یہ سب ان کے انتقال کے بعد ہوا۔ کسی کی مجال نہ تھی، لوگ دوسرے صحابہ کو تکلیف دے رہے ہیں، بلال کو راستے میں گھسیٹا جا رہا ہے، سمیہ کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا جل انہا، اور یاسر اور عمار کے حالات برے سے برے ہیں، اور صحابہ کے حالات بد سے بدتر ہیں، کوئی بخشا نہیں جاتا ہے۔ رسول اللہ کی طرف کوئی نظر بھی نہیں اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دھکا پہنچایا قریش ہمارے خلاف ہوں گے، اس لیے کہ ابو طالب کی مدد اس شخص کے نوجوان کے پیچھے ہے۔ یہ ابو طالب کی شخصیت تھی، رسول اللہ کی پوری مدد کی، ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب رات ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے، ابو طالب آ کر رسول اللہ کو اٹھا کر دوسری جگہ سلاتے کہ اگر دشمن رات میں دیکھ کر گیا ہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سوئے ہیں تو میں رات میں جگہ بدل دوں اور میرا بیٹا مارا جائے، اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آشنا ہے۔ یہ ہے ابو طالب۔ انتقال کا وقت آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھتے ہیں، چچا ایمان لا لو، بالکل آخری وقت کی بات، چچا ایمان لا لو۔ تو کہا ہے میرے بھتیجے میں ایمان نہیں لا سکتا، لوگ کہیں گے ابو طالب آخری وقت میں اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر گیا۔ تو کہا چچا تمہیں شرم آتی ہے کہنے سے؟ میرے کان میں کہہ دو خاموشی سے، میں سفارش کروں گا قیامت کے روز۔ تو کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، اور اسی پر اس شخص کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت نازل ہوتی، اِنَّكَ لَن تَهْدِيَ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے محمد جس کو تم چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ابو طالب کا کیا ہوگا؟ انتقال کر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طالب کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، جنت سے نہیں، جہنم سے نہیں بچ سکتا، وہ بھی سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ عذاب یہ ہوگا کہ ابو طالب کے ٹخنوں تک جہنم کی آگ ہوں گی، ڈبایا جائیں گا، جوتیاں پہنائی جائیں گی ایک روایت میں ہے، اور لیکن اس کی تپش اتنی زیادہ ہوں گی کہ اس کا بھیجا سر میں کھولتا رہے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اور ابو طالب یہ سمجھیں گے یہ عذاب سب سے زیادہ ہے۔
یہ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو، لیکن جنت کبھی نہیں یاد رکھی. کیوں؟ توحید، ایمان نہیں لائے. یہ ہے توحید کی اہمیت. یہ جنت اور جہنم کا فرق کرتی ہے یہ چیز. آئیے تیسرا واقعہ. ایک ایسی شخصیت جو آپ نے بار بار سنا، ابو جہل. ہر سیرت کے طالب ابو جہل کا نام جانتا ہے کہ اس نے کیا نہیں ظلم کیے، کیا نہیں کیا. اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، یاد رکھیے. اسے کسی بیٹے کا نام جہل نہیں تھا. ابو جہل تو اس لیے کہا گیا کہ ایمان نہیں لایا، جہالت کو اختیار کیا. اس کا اصل نام تھا، جس نام سے مشہور اور معروف تھا، اس کا نام تھا ابو الحکم، حکمتوں کا باپ. یہ اتنا حکیم اور دانا تھا کہ قریش کے تمام معاملات پوری دنیا سے ہی سنبھالتا. پورے جتنے بھی جو ان کے انٹرنیشنل جو ہوتے ہیں ڈپلومیٹک ٹریٹی جس کو کہیں گے، لوگوں سے ملنا، ممالک میں جانا، بادشاہوں سے تعلق قائم کرنا، ابو جہل کرتا. لوگ اسے ابو الحکم کہتے ہیں. لیکن ایمان آیا، ایمان نہیں لایا تو سب سے عقل مند آدمی بھی سب سے بیوقوف کہلایا، اور ابو جہل قیامت تک سب بولتے رہیں گے اس کو. کیوں؟ تو اس نے ایمان آنے کے بعد ایمان نہیں لایا. سب سے جاہل آدمی ہے پھر وہ جو ایمان نہ لائے. تعجب کی بات ہے نا، اتنا ہوشیار اور ایمان نہ لائے، عجیب بات ہے. تو ابو جہل کہلایا ابو الحکم کے بدلے. تو یہ توحید ہے جس نے یہ فرق کیا. چوتھا واقعہ، ابو لہب. ابو لہب کو کون نہیں جانتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا چچا ہے. یہ وہ چچاؤں میں سے جو ایمان نہیں لایا لیکن سخت تھا اسلام کے خلاف. ابو طالب نرم تھے، اسلام خلاف کبھی کام نہیں کیا. اور حمزہ رضی اللہ عنہ تو ایمان لا لیے. یہ تکلیف دیتا رسول اللہ کو، اور اتنا گورا چٹا تھا، اس سے کسی بیٹے کے نام لہب نہیں تھا، یاد رکھیں. ابو لہب کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ یہ اتنا خوبصورت تھا کہ جب ہنستا یا غصے میں آتا تو لال ہو جاتا انگار کی طرح. تو ابو لہب کہلایا، انگار کا باپ، گورا چٹا ایک دم. لیکن اس کے تعلق سے پوری صورت اتر گئی، جہنم میں جائیں گا یہ بھی، اس لیے کہ ایمان نہیں آیا رسول اللہ پر. لیکن ابو جہل کے برخلاف ادھر بلال ہے، بلال بن رباح جو غلام ہے. ابو طالب، ابو لہب کا نسل دیکھیے، بہت اعلیٰ نسل سے رسول اللہ کا چچا ہے، یاد رکھیے. خاندانی اعتبار سے بہت اونچا خاندان ہے اس کا. رسول اللہ فرماتے میرے خاندان میں آدم سے لے کر آج تک کسی نے زنا نہیں کیا. سب سے بہترین خاندان ہے رسول اللہ کا نسب. تو یہ اس خاندان کی اولاد ہے ابو لہب، اور یہ اس کا نسب ہے. دکھنے میں گورا چٹا ہے، قریش کا سردار ہے، آزاد انسان ہے. اس کے برخلاف بلال ہے جو انتہائی کالے ہے دکھنے میں. روایتوں میں آتا ہے موٹے موٹے ہونٹ ہے، اور یہ جو ہے ہڈی نکلی ہوئی اور بالکل یہاں کوئی گوشت نہیں ہے. یہ ہے بلال، کالے انتہائی درجے سے. یہاں بلال جنت کی خوشخبری سن رہے رسول اللہ سے، وہاں ابو طالب کو جہنم کی وعید آ رہی ہے. حالانکہ وہ نسلاً اونچا ہے، اس کا مقام اونچا ہے، وہ ایک آزاد ہے، گورا چٹا ہے. یہاں جو ہے بلال کوئی عطا پتہ نہیں کون کیا ہے، کہاں سے لائے گئے، کہاں سے خرید و فروخت ہوئی ان کی. نہ کوئی نسل ہے، نہ کوئی رنگت ہے، نہ کوئی مالک ہے، بلکہ غلام ہے. لیکن بلال کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. ابو لہب جہنم میں جا رہا ہے. کس بنیاد پر؟ توحید. توحید بنیاد ہے اس کی. اسی طرح آئیے ایک اور واقعہ سن لیجیے توحید کی اہمیت کے تعلق سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مورکے پہ تھے، یا جو ہے ایک جگہ نکلے تھے، ایک غزوے میں تھے. بہرحال جب وہاں سے نکلے ایک جگہ سے ایک مقام پر جا کر آپ رکے تو ایک چرواہا جو جانوروں کو چرا رہا تھا آیا اور دیکھا جب کچھ لوگ آ رہے ہیں. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ہے جو نبی کہتا ہے، آیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. کہا کس مقصد سے یہاں آنا ہوا تمہارا؟ تو کہا فلاں فلاں لوگوں نے ہم سے جنگ کی، میں اس کے تعلق سے اپنے دفاع کے لیے آیا ہوں. تو کہا اچھا اس لیے آئے ہو، کیا دعوت ہے تمہاری، کیا کہتے ہو؟ تو کہا میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کا رسول ہوں. تو کہا اچھا دعوت تو بڑی اچھی ہے تمہاری، اگر میں اس کو قبول کر لوں تو، قبول کرنا چاہوں تو کہا شہادتین دے دو، گواہی دے دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ رسولہ. معاملہ ختم ہوا. تو کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسول ہیں. یہ گواہی دے دیا. کہا اب کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا اب تجھ پہ جو ہے یہ عمل فرض ہے، جس عمل کے لیے میں نکلا ہوں تجھ پر جہاد فرض ہے، اپنا دفاع فرض ہے، برائی کو اس معاشرے سے نکالنا اب تجھ پر فرض ہے. تو کہا اچھا بکریوں کو کیا کروں؟ تو کہا بکریوں کو چھوڑ دے، گھر کی طرف چلی جائیں گی. بکریوں کو دھکا دے کر بستی کی طرف چھوڑ دیا اور آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گیا اور دوپہر ہونے سے پہلے شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا، قتل ہو گیا. صحابہ کچھ جو اس کو دیکھ رہے تھے، ڈر تھا کہیں کوئی پتہ نہیں دشمن تو نہیں ہے یا مغوی، اس طرح سے سوچ رہے تھے. وہ اس کے پیچھے پیچھے تھے، دیکھ رہے تھے کیا کرتا ہے. جب شہید کر دیا گیا تو صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آ کہ اللہ کے رسول، وہ نوجوان جو ایمان لایا تھا شہید کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں نے اس کو جو ہے جنت کے اندر بیٹھا ہوا دیکھا ہوں. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
اس کو میں نے جنت میں بیٹھا ہوا دیکھا ہوں، اور ایک روایت میں نے اس کو جنت میں 72 حوروں کے ساتھ دیکھا ہوں۔ سوال یہ ہے، یہاں ابو طالب ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یہ عبداللہ بن جدعان ہے، یہ تمام جہنم میں جا رہے ہیں ان کے اعمال کے باوجود، ان کے نسل رنگت اور تمام چیزوں کے باوجود، اور یہاں بلال ہے اور یہ چرواہ ہے، اس چرواہ نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا، ابھی ایمان لایا فجر کے بعد، ظہر سے پہلے مار دیا گیا، لیکن جنت میں جا رہا ہے۔ لیکن وہیں یہ لوگ بقیہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ وہ کیا چیز تھی جس نے اس چرواہے کو بنا عمل کے جنت میں لے گیا؟ وہ یہ تھا کہ وہ ایمان لایا تھا، توحید پر تھا۔ یہ اصل ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ ہے توحید، یہ ہے توحید، اور یہ ہے اس کی اہمیت کہ یہ جنت اور جہنم کا فرق ہے، یاد رکھیے۔ توحید فرق ہے، توحید جنت ہے اور شرک جہنم ہے، جس کو میں کہوں گا ایک عام زبان میں۔ تو یہ ہے توحید اور اس کی اہمیت۔ شرک کی قباحت انشاءاللہ اس کے بعد رکھوں گا کہ شرک کیا ہے۔ بہرحال تو یہ توحید ہے، اور یہ توحید کی اہمیت میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ، جس کو ہم شہادت کہتے ہیں یا کلمہ کہتے ہیں، گواہی کہتے ہیں، جس کو ہم مسجدوں میں چارٹ ہوتا ہے، اسلام کے 5 بنیادی فرائض، توحید یا جو ہے شہادت جس کو کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 فرائض ہیں۔ اس میں سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ توحید یا شہادت جس کو کہتے ہیں، ایک اللہ کو ماننا، یہ سب سے بنیادی فرض ہے ہم پر۔ اور کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہی کلمہ ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا آسان ہے، یاد رکھیے، لا الہ الا اللہ پڑھنا آسان ہے، لیکن جب یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ چند تقاضے ہوتے ہیں، چند تقاضے لاتا ہے یہ ساتھ، فری نہیں ملتا یہ کلمہ، یہ تقاضے لاتا ہے۔ ہم کلمہ بآسانی سے پڑھتے ہیں، اس کے تقاضے ہمارے ذہنوں میں نہیں ہیں، نکال چکے اپنے ذہنوں سے ہم تقاضے۔ ہم سمجھتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھ کر، توحید کا یہ کلمہ کی گواہی دے کر اب من چاہا جو چاہے کرو، بس تمام گناہ معاف ہو گئے۔ نہیں، یہ کلمہ پڑھنے والا گواہی دیتا ہے، ایک ایگریمنٹ کرتا ہے، اے اللہ فلاں کام کروں گا، اب یہاں سے معاملہ شروع ہوا۔ اب آپ کہیں گے میں نے تو صرف کلمہ پڑھا، میں نے کہا یہ اور یہ اور یہ کروں گا۔ اب ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں، مثال بات کو واضح کرتی ہے۔ ایک شخص کا نکاح ہوا، نکاح کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ عام چیز ہے اور سب جانتے ہیں، سب سنتے ہیں، سب دیکھتے ہیں۔ کسی کا نکاح ہوا تو اسے کیا قبول کیا جاتا ہے، کیا کروایا جاتا ہے قبول؟ بس وہ چھوٹی سی ایک گواہی دیتا ہے، جو ایجاب و قبول جس کو کہتے ہیں کہ میں اب گواہی دیتا ہوں ان دونوں فلاں 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 شہادت سے، اور یوں روبرو حاضران مجلس کے بدلے اس مہر کے، اور فلاں ہو گیا کہ میں نے اس کو قبول کیا ہے۔ کچھ لوگ زور سے بولتے ہیں، کچھ لوگ ہلو بولتے ہیں۔ بہرحال پھر وہ پوچھتے ایک بار، ایک سے زیادہ بار، 2 بار 3 بار پوچھتے ہیں تو یہ گواہی دیتا ہے۔ سوال یہ ہے، اگر وہ شخص پھر نکاح کر لے، اس کے بعد اس بیوی کا اخراجات نہ اٹھائے، تو لوگ کہیں گے تو نے اخراجات کیوں نہیں اٹھایا؟ تو کہیں گا میں نے صرف قبول اس کو بولا تھا، اخراجات کو تھوڑی کہا تھا اس کے۔ تو آپ کہیں گے صرف اس کو قبول ہے بولنا، اس کے اخراجات بھی تجھ پر، اس کی عزت آبرو کی حفاظت تجھ پر، اس کی پیدا ہونے اولاد کی ذمہ داری تجھ پر، اب تمام ذمہ داری اس کی تجھ پر آ گئی۔ ایک قبول نے سب کچھ لاگو کر دیا۔ لیکن یہ بولتے کہاں ہم کہ میں قبول کرتا ہوں اس کے اخراجات، میں قبول کرتا ہوں اس کی اولاد، میں قبول کرتا ہوں اس کے لباس، کہاں کہتے ہیں ہم؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے، ایک لفظ باقی چیزوں کو تقاضے اس کے ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو جب میں نے کہا لا الہ الا اللہ، تو یہ صرف کہنا نہیں ہے، تقاضے اس کے ساتھ آ گئے میرے سامنے، اس کے تقاضے ساتھ آئے۔ اس کے وہ کیا ہے کہ اب تمام زندگی اس ایک اللہ کے جو ہے اوپر عبادت، اسی کی عبادت کروں، اسی کی بندگی کروں، اور اسی کے اوپر میرا خاتمہ ہو کہ میں ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب یہ تقاضے ساتھ لائے، لیکن ہم کلمہ تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں، اس کے تقاضے ہم مکمل بھول چکے ہیں۔ اور میں افسوس کے ساتھ کہوں گا ابو جہل ہم سے زیادہ اس کلمے کے تقاضے جانتا تھا۔ آپ کہیں گے یہ تو عجیب، آپ ہم کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ذلیل نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھیے میں سچ کہہ رہا ہوں، مشرکین مکہ اس کلمے کے تقاضے ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ اسی لیے تو جب رسول اللہ نے ترمذی کی روایت فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، کہ تو کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو عرب تو تمہارا ہی ہے، عجم تمہارا ہو جائیں گا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں کہہ سکتے ہم، چونکہ وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ ایک کلمہ نہیں ہے، تقاضے لاتا ہے، اور تقاضے یہ کہ جب لا الہ الا اللہ کہوں گا 360 معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننا ہے۔ اے محمد یہ نہیں ہونے والا ہم سے۔ آج کا مسلمان کلمہ تو پڑھے تھا لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد تمام قسم کے شرک کرتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا مشرکین مکہ ہم سے زیادہ اس کے تقاضے جانتے تھے، ان کو پتا تھا یہ کلمے کے تقاضے ہیں، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اس پہ عمل ہے۔ اسی لیے تو کہتے تھے نہیں کہہ سکتے یہ ہم، ورنہ لا الہ الا اللہ تفلحون کتنا آسان ہے، کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤں، کامیاب ہو جاؤں۔ نہیں کہا، کہ تو تقاضے جانتے تھے اس کلمے کے، ان کو معلوم تھا یہ کلمہ کیا کیا لاتا ہے، ایک اللہ کو ماننا، اس نبی کی اطاعت، اور پھر اس کتاب کے اوپر عمل، وہ جانتا تھا۔ آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، کوئی تقاضے پہ عمل نہیں ہے اس کے۔
بلکہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تو شرک میں وہ اور ملوث ہوتا ہے، اللہ کی توحید کے برخلاف کام کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ وہ ہم سے زیادہ اس کا تقاضا جانتے تھے، اس کلمے کا، کلمہ توحید کا۔ اسی لیے انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنا پسند نہیں کیا، اور عربوں میں خصوصیت تھی کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو اگر کہہ دیتا ایک بار لا الہ تو اس کو معلوم اب تو خلاف ورزی نہیں ہوں گی اس چیز کی، تو انہوں نے نہیں کہا لا الہ الا اللہ۔ پہلے ہم اس میں نفی کرتے ہیں، انکار کرتے تمام معبودوں کا، پھر اقرار کرتے الا اللہ، ایک اللہ کا۔ پہلے انکار پھر اقرار۔ مسلمان آج کا کلمے کا تو اقرار کر لیتا ہے اور بعد میں سب اس کلمے کا انکاری عمل کرتا ہے۔ یہاں توحید کو اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ، لیکن وہاں شرک بھی چالو ہے۔ توحید کو لا الہ الا اللہ، پھر فلاں چیز بھی چالو ہے، پھر کہا لا الہ الا اللہ، پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور دیتا ہے یہ بھی سوچتا ہے، پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پھر یہ سوچتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت، اچھائی اور برائی کا دینے والا بھی ہے، اچھائی کو دینے برائی کو ہٹانے والا ہے، فلاں اور فلاں اور فلاں اولاد کا، اور تمام یہ چیزیں اس کی بات کرتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ تو اس کلمے کو سمجھیے، اس کے تقاضوں کو جانیے، یہ کلمہ کیا تقاضے ہم پر لاتا ہے۔ انشاءاللہ عزیز مختصر سی چند باتیں اس کلمے کے تعلق سے آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک اور واقعہ سنیے اس کی اہمیت کے تعلق سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کسی صحابی کا انتقال ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتقال میں جاتے ہیں اور ابھی خبر کھد رہی تھی، رسول اللہ اس مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی، آپ اس ٹہنی کو آپ نے لیا اور کچھ زمین پر اس مٹی میں بنانے لگے۔ صحابہ غور سے دیکھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ نے اپنی ٹہنی رکھ دی تو جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر بنائی اور دائیں اور بائیں جانب سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ اور چند لکیریں بنائیں اور کہا یہ سیدھی لکیر جو میں نے بنائی ہے یہ میرا راستہ ہے، اور دائیں اور بائیں جانب سیدھے اور الٹے ہاتھ کی طرف جو چیزیں بنائی ہیں یہ جو ہے یہ لکیریں جو جہنم میں جاتی ہے، اور یہ سیدھے جو لکیر ہے یہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے، اور دائیں بائیں جانب جانے والی لکیریں یہ ہر لکیر پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو انسان کو صراط مستقیم سے بہکاتا ہے بھٹکاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا اسلام قبول کر لی مطلب سب کچھ، اب تھوڑی ہم بہک سکتے ہیں۔ یہاں رسول اللہ فرما رہے ہیں صراط مستقیم پر شیطان ہر موڑ پر ہے، ہر جگہ ہے جو بہکا کر جو ادھر ادھر لے جاتا ہے صراط مستقیم سے۔ تو کہا اللہ کے رسول بہت سنگین معاملہ ہے، تفصیلات دیجیے، وضاحت کیجیے۔ کہ اچھا وضاحت چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 153 کی تلاوت کی اور کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ، یہ سیدھی لکیر میرا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھی لکیر میرا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو اے مسلمانوں اے صحابہ اس کی اتباع کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہ کرنا ورنہ سیدھی راہ سے بھٹک جاؤں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دی، چونکہ اکثر کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ایک مسلمان مشرک ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں صراط مستقیم پہ آنے کے بعد شیطان زیادہ بہکاتا ہے۔ جن قوموں کو ایمان ہی نہیں ملا وہ تو ویسے ہی ملوث ہے گمراہیوں میں، صراط مستقیم پہ جو توحید پر آتے شیطان انہی کو بہکاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایمان ہے، توحید ہے، توحید کی ایک جو ہے زبردست جو ہے ان کے پاس خزانہ ہے اس چیز کا۔ بہرحال تو میں سمجھ رہا ہوں ان چیزوں سے، ان واقعات سے اس کی اہمیت سمجھ میں آ گئی۔ آئیے توحید کی اقسام کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہے؟ تو توحید کی علماء نے 3 قسمیں بتائی ہیں۔ توحید الربوبیہ کہ اللہ کی رب ہونے میں اس کو ایک جاننا، توحید الاسماء والصفات اللہ کے نام اور صفات میں اس کو ایک جاننا، اور تیسرا توحید العبادہ اللہ کی عبادت میں اس کو ایک جاننا۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کے رب ہونے میں ایک جاننا، اسماء و صفات نام اور صفاتوں میں ایک جاننا، اور عبادت میں ایک جاننا۔ مختصر سا، زیادہ نہیں رکھوں گا، مختصر سا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ آئیے توحید الربوبیہ یہ کیا ہے؟ اللہ کو رب ماننا، مطلب اللہ نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہم کو مارے گا، تمام تر مرحلے پیدائش سے موت تک جو کچھ آتے تمام کا وہ مالک وہ ہے، اچھائی اور برائی کا دینے والا وہ ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ کی ذات تھی، جب کچھ بھی نہیں رہیں گا اللہ باقی رہیں گا، یہ سب اس کے رب ہونے میں شامل ہے۔ رب کہتے عربی زبان میں اس ذات کو ہے جو شروعات سے خاتمے تک پہنچائے، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو اللہ کا رب ہونا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ زمر آیت نمبر 62 نے فرمایا اللہ خلق کل شیء، کہ اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے رب ہونے کے تعلق سے فرماتا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 96 میں اللہ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو یہ بھی اللہ نے پیدا کیا، اسے بھی اللہ نے بنایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے
قرآن نے فرمایا سورہ تغابن کی آیت نمبر جو ہے 11 کے اندر اللہ فرماتا ہے وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی مصیبت تم تک نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اللہ کا رب ہونا ہے، پیدا کرنے والا تمام اعمال کا اور تمام مصیبتوں کو دینے والا اور آخر مارنے والا اور پھر جلانے والا اور پھر جنت اور جہنم دینے والا، یہ ہے رب۔ اور ایسا رب اللہ کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، یاد رکھیے وہ بھی اللہ کو رب مانتے تھے اور جو ہے اس کی اطاعت کرتے تھے۔ دوسری جو ہے توحید کی دوسرا جو حصہ ہے توحید کا وہ ہے توحید الاسماء والصفات، اللہ کے نام اور اس کی صفتوں میں اس کو ایک جاننا۔ اب یہ کیا معنی ہے کہ اللہ کے نام اور اس کی صفتوں میں اللہ کو ایک جاننا؟ آئیے اس کو دیکھیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نام اور صفات ہے، جیسے اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں اللہ کے، یا بہرحال اس سے زیادہ بھی علماء گنتے ہیں۔ تو اللہ کے 99 سے زیادہ نام اور صفات ہیں، ان پر ایمان لائے۔ اب آپ کہیں گے اللہ کے نام اور صفات پر ایمان یہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سی بار معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے ناموں کے تعلق سے فرمایا، سورہ اعراف اس کی آیت نمبر جو 180 میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے بہترین نام اور صفات ہیں، ان نام و صفات سے اس کو پکارو۔ فَادْعُوهُ بِهَا، ان نام و صفات سے اس کو پکارو۔ تو اللہ کے نام اور صفات کیوں ہیں؟ تاکہ وہ نام اور صفات سے ہم اللہ کو پکاریں، اس سے دعائیں کریں، التجائیں کریں، ہے نا۔ جس طرح سے اگر کسی کو مدد چاہیے تو اللہ کی ایک صفت لے، اگر وہ وسعت چاہتا ہے اللہ کی صفت یا واسع سے پکارے، اور جو اللہ رب العزت سے رحم چاہتا ہے یا رحمان اور رحیم کی صفت سے پکارے، اللہ رب العزت سے مغفرت چاہتا ہے یا غفور کی صفت سے، توبہ کرنا چاہتا ہے یا تواب کی صفت سے، زندگی چاہتا ہے الحی کی صفت سے پکارے، اور اپنے آپ کو یا رزق کشادگی چاہتا ہے یا رزاق کی صفت سے پکارے اس کو۔ یہی اس لیے فدعوہ بہا، پکارو اس کے نام اور صفات سے اس کو، یہ اسی کے لیے دیے گئے۔ تو اللہ کے نام اور صفات ہیں، ان نام و صفات سے اس کو پکارنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے نام و صفات کے تعلق سے چند باتیں جان لیں کہ اللہ کو ہم نئے نام نہ دیں، اللہ کو انہی ناموں سے پکارے جن ناموں سے اللہ نے خود کو کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہو۔ اپنے من مانے ناموں سے اللہ کو نہ پکارے، یاد رکھیں۔ تو اللہ کو انہی ناموں سے پکارے جو اللہ کی کتاب یا اس کے رسول نے بتائے، اور اپنے من مانے نام نہ دے۔ دوسرا، اللہ کی صفات جو ہے وہ مخلوق کو نہ دے، اور مخلوق کی صفات اللہ کو نہ دے۔ اب آپ کہیں گے اللہ کی نام و صفات مخلوق کو نہ دے، تو بہت سے لوگوں کے نام تو ہم میں جو ہے ہوتے ہیں اللہ کے ناموں پر، تو اگر مخلوق کو نام دیے جاتے ہیں اس کے آگے عبد اگر آدمی ہے تو، مرد ہے تو، اور امت اگر عورت ہے تو، عبداللہ امت اللہ، عبد الرحمن امت الرحمن، اس طرح سے کریں۔ تو اللہ کے نام و صفات ہے اور اس کو نئے نام و صفات نہ دے، اس کے نام و صفات مخلوق کو نہ دے، مخلوق کے نام و صفات اللہ کو نہ دے۔ آپ کہیں گے مخلوق کے نام و صفات اللہ کو نہ دے، یہ کیا ہوا؟ جیسا کچھ لوگوں نے کہا اللہ سوتا ہے، کہ اللہ سوتا ہے؟ نہیں، اللہ تو اونگ بھی نہیں لیتا ہے، تو سونا تو دور کی بات ہے، سونے سے پہلے آدمی اونگتا ہے، تو اللہ نے کہا وہ اونگتا بھی نہیں۔ بہرحال تو یہ اللہ کے نام و صفات کے تعلق سے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم حصہ جو توحید کا ہے وہ توحید العبادہ ہے۔ یہ جو دو حصے پہلے میں نے آپ کے سامنے مرحلے بتائے، ان دونوں کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، یاد رکھیے۔ وہ کیسے؟ وہ اللہ کو رب مانتے تھے، دوسرا وہ اللہ کی نام و صفت پر بھی عمل کرتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ وہ جانتے تھے اللہ کسی کا نام نہیں ہو سکتا ہے، عبداللہ ہو سکتا ہے نا، عبداللہ ہو سکتا ہے، اسی لیے عبداللہ کہتے تھے، عبد الرحمن، اس طرح سے۔ تو یہ جانتے تھے اصل ان کا جو شرک تھا، اصل کمزوری تھی وہ اسی میں تھی، توحید العبادہ، عبادت میں وہ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ یہی اصل تھا ان کا، جس سے وہ قیامت تک کے لیے مشرکین کہلائے، قیامت تک کے لیے اسی عمل کی وجہ سے جو ہے وہ مشرکین کہلائے، حالانکہ وہ بھی اللہ کو رب مانتے تھے۔ آئیے قرآن کے اندر چند جگہوں پہ اللہ رب العزت نے ان کا عقیدہ بیان کیا اور کہا، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ کون ہے جو آسمان سے بارش کو برساتا ہے اور پھر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، یہ کہیں گے وہ اللہ، سَيَقُولُونَ اللہ، یہ کہیں گے وہ اللہ۔ تو مطلب مشرکین مکہ یہ بات جانتے تھے کہ وہ اللہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، وہ اللہ جو آسمان سے بارش برساتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، تمام کو پیدا کرنے والا ہے، یہ سب ان کے عقیدے تھے، یاد رکھیے۔ لیکن اصل شرک جہاں تھا وہ شرک تھا اللہ کے عبادت کے اندر، کہ اللہ کے علاوہ بھی عبادت کرتے۔ اور آئیے اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کرتے کیوں کرتے یہ بھی جان لے آپ۔ ان کا یہ عقیدہ بھی اللہ رب العزت نے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں بیان کر دیا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی کیوں عبادت کرتے، اور ان کے شرک سے ہمارے شرک کا بھی انشاءاللہ موازنہ کریں گے، پھر کیا ان کا شرک تھا اور کیا ہمارا شرک۔
تو آئیے واقعہ سنیے، اللہ رب العزت قرآن میں سورہ زمر کی آیت 3 میں فرماتا ہے الا للہ دین الخالص، خبردار ہو جاؤ دین اللہ کے لیے خالص ہے، یا اللہ کے لیے دین کو خالص کر دو، مطلب اپنی نیتوں کو خالص کر لو اللہ کے لیے۔ آگے اللہ رب العزت فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم، اور جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کا اپنا ولی، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر بنا لیا ہے، من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا یہ تمام چیزیں دوسروں کو دی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما نعبدہم، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں یہ سب چیزوں کے لیے پکارتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یا سب سے اوپر افضل اللہ کو مانتے، چھوٹے چھوٹے کیوں، تو کہتے یہ تو عبادت نہیں کرتے، ان کو راضی اور خوش کرتے ہیں تاکہ اللہ تک پہنچا دے۔ یہاں تو صرف بیچ میں رکھنے کی وجہ سے یہ قیامت تک کے لیے مشرک کہلائے، اور مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے بھی دیتے ہیں، یہ تو اپنے شرک میں ان سے بھی گیا گزرا ہے، اور پھر توحید پرست اپنے آپ کو، پھر مسلمان اپنے آپ کو، اور پھر اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتا ہے۔ اگر گناہ ایک تو سزا ایک اس شریعت کے اندر، ایک گناہ کے لیے دو سزائیں نہیں ہو سکتی۔ تو گناہ ان کا وہ تھا کہ بیچ میں بنا لیے تھے اولیاء، یہ سوچتے تھے کہ ان کے ذریعے اللہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اور کہتے بھی تھے ما نعبدہم، عبادت نہیں کرتے ان کے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں صرف اللہ سے نزدیکی کے لیے ہو رہا ہے۔ آج کا مسلمان بھی کیا کرتا ہے اپنے شرک میں، اپنے عقیدے میں، یہی تو عقیدہ ہے، ہم ان کو نہیں کچھ پوچھتے، ان کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں، یہی تو شرک تھا مشرکین کا۔ پھر وہ مشرک کہلائے اس عمل پر، اور ہم مومن کہلائے وہی عمل کر کے۔ کیسے ہو سکتا ہے ایک کام پر دو لیول، کیسے ایک ہی دیا جائے گا؟ غلط تو غلط اور صحیح تو صحیح۔ کیا اسلام میں آنے کے بعد یہ سب چیزیں جائز ہوگی ہمارے لیے؟ نہیں، جائز نہیں ہوتی، یاد رکھیے جائز نہیں ہوتی۔ تو یہاں جو ہے ان کا شرک اسی قسم کا تھا کہ عبادت میں شرک کرتے، اور یہی شرک کی وجہ سے یہ مشرک کہلائے۔ اور یہ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پوچھتے وہ صرف اس لیے کہ وہ اللہ سے انہیں کیا کر دیں، نزدیکی دلا دیں، نزدیکی دلا دیں۔ آج مسلمان سے بھی کہا جاتا ہے کہ اولاد ہے تو کس اللہ سے مانگو، تو کہتے ہیں اللہ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن کسی کے ذریعے سے، تو اللہ سیدھے نہیں سنتا۔ سبحان اللہ، اگر رب سیدھے نہیں سنتا تو پھر کون سیدھے سنتا ہے؟ جس رب کے تعلق سے تم خود کہتے ہو کہ میرے دل کے خیالات وہ جانتا ہے، برے خیال پر اس سے توبہ کرتے ہو، تو وہ رب جب دل کے خیالات جانتا ہے تو کیا تیری دعائیں سیدھے نہیں سنتا؟ جو خیالات کو جانتا ہے تیرے، کیا چاہیے تجھے اس کو معلوم ہے تجھ سے پہلے؟ یہی تو شرک تھا ان کا، وہ کہتے نہیں اللہ سیدھے نہیں سنتا، بیچ میں مرحلے چاہیے، ذریعے چاہیے۔ اسی شرک کی وجہ سے قیامت تک مشرک کہلائے۔ بہرحال میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ وسیلہ اور شفاعت کے موضوع میں اس کی تفصیلات میں رکھوں گا اس عمل کی۔ بہرحال اب آئیے شرک کیا ہے، شرک کی قواعد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی کہ شرک مت کرنا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت فرماتے ہیں الا اوتیت الاکبر الکبائر، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں سب سے بڑے گناہ کیا ہے؟ اکبر الکبائر، گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتا دیجئے کیا ہے سب سے بڑا گناہ؟ کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ تو شرک کر، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر کہا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کر، یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں بھی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ کے ساتھ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت 48 میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو اگر چاہے تو معاف کر دیں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گا۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں معاف کرتا، ان یشرک بہ، کوئی ساتھ شریک کرے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ چاہے تو معاف کر دیں گا۔ تو شرک وہ گناہ ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، اور شرک کہتے ہیں شرکت کو، ملانے کو، ساتھ کرنے کو۔ تو ان اللہ لا یغفر، اللہ معاف نہیں کرتا شرک کو۔ اور مشرک کا ٹھکانہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو اس دن کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ تو مشرک جو ہے اگر شرک کرتا ہے انسان
تو اللہ معاف نہیں کرے گا. اور دوسری آیت نے فرمایا کہ جو لوگ شرک کریں گے تو اللہ نے ان کے لیے جنت کو حرام کر دیا، جنت کو حرام کر دیا. اسی طرح اللہ رب العزت نے شرک کے تعلق سے، اور شرک یاد رکھیے توحید کا الٹ ہے، توحید کی ضد ہے، یہ اپوزٹ ہے توحید کا. یہ جیسا دن کی ضد رات ہے اور جو ہے سفید کی ضد کالا ہے، اسی طرح جو ہے توحید کی ضد جو ہے شرک ہے. توحید ایک کرنا، شرک شریک کر دینا، حصہ دے دینا، بانٹ دینا. کمپنی جس کو کہتے ہیں، شرکت کہتے ہیں عربی زبان میں، ملا دینا اس کی ذات میں. تو بہرحال شرک یاد رکھیے یہ سب سے سنگین جرم ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ اس شرک میں ملوث ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بات پہلے ہی بیان کر چکا اپنی کتاب میں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو گے کہ اکثر لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ سوائے شرک کے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. وضاحت کر دی اللہ نے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُ اکثریت جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہے اللہ فرما رہا ہے إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ لیکن اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن سوائے شرک کے کچھ بھی نہیں کرتے. تو کہ ہمارا معاملہ بھی تو ایسا نہیں ہے کہ ہم توحید کی بات کر رہے ہیں لیکن ایسا تو نہیں کہ سوائے شرک کے کچھ نہیں کر رہے ہیں. کہ تو اللہ نے اس بات کی وضاحت قرآن میں کر دی ہے. اور شرک جو ہے ہماری پیدائش کے مقصد کو ختم کر دیتا ہے، ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو ختم کر دیتا ہے. اور جب مقصد ختم ہو جاتا ہے تو پھر چیز کا کرنا بیکار ہو جاتا ہے. کسی نے دکان کھولی فائدے کے مقصد سے اور فائدہ نہ ہوا، دکان بیکار رہی. تو مقصد ختم ہوا، چیز بیکار ہوئی. تو ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کو پیدا کیا. انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے، مقصد ختم ہوا، اس کی پیدائش کا مقصد بیکار رہا، دنیا میں آنے کا مقصد فوت ہو گیا، وہ بیکار رہا اس کا دنیا میں آنا. تو ہماری پیدائش کے مقصد کا الٹ ہے شرک، یاد رکھیے. تو جو شرک کرتا ہے وہ پیدائش کے مقصد کے خلاف کام کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے نبیوں کی بعثت کے تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر جو ہے 36 نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر قوم ہر بستی میں نبیوں کو بھیجا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کو حکم دیتے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور طاغوت شیطان کی عبادت سے لوگوں کو روکتے. تو نبیوں کی بعثت کا مقصد اللہ کی عبادت اور لوگوں کو بلانا، شرک اس کے اپوزٹ شیطان کی عبادت، گو یہ مقصد سے نفی، مقصد کے الٹ کام ہوتا ہے. اور شرک کیا گناہ ہے، یہ کتنا سنگین جرم ہے. قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے جو رکھوں گا، سورہ انعام کی آیت نمبر جو ہے 82 سے لے کر 88، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82 سے 88 میں اللہ رب العزت نے، یہ قرآن کا ایک ایسا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے 18 انبیاءوں کے نام لیے، ایک کے بعد ایک دیگر 18 انبیاءوں کے نام لیے. بہرحال تفصیلات کا وقت نہیں ہے، آیت کی تلاوت کر کے اپنے مقصد کو آپ کو سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت آیت نمبر 82 سے 88 میں فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان سے شرک نہ کیا وہی اللہ کی طرف سے امن میں ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہے. مطلب جو لوگ توحید پر رہیں گے انہیں دنیا میں امن ہے، ہدایت یافتہ. آگے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ أَن رَّبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّكَ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو اللہ رب فرماتا ہے یہی حجت تھی، یہی دلیلیں تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے عطا کی تھی. اور اللہ جس کے چاہے درجات کو جو ہے بلند فرماتا ہے، اور اللہ رب الحکیم اور جو حکمت والا اور علم والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا اور اس کے بعد ہم نے ان کی اولاد میں اسحاق کو اور یعقوب کو ہدایت دی. اور فرمایا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل اور اس سے پہلے نوح کو ہم نے ہدایت میں دی تھی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اور ان کی آل اولاد میں ہم نے ہدایت دی تھی. داؤد وسلیمان وایوب ویوسف اور داؤد اور سلیمان، ایوب اور یوسف کو، وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین اور یہ تمام کے تمام جو موسیٰ اور ہارون یہ تمام کے تمام نیکوکاروں میں سے تھے. اس کے بعد کیا نے فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس اور تمام کے تمام صالحین میں نیکوکاروں میں سے تھے. پھر فرمایا واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکل فضلنا علی العالمین اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو ان تمام کو ہم نے عالمین پر فضل دیا. آگے فرمایا ومن آبائہم اور ان کے آباء و اجداد میں ہدایت دی، وذریتہم ان کی اولاد میں ہدایت دی، واخوانہم ان کے بھائیوں کے دی. اور فرمایا وجتبیناہم وہدیناہم ان کو ہم نے چنا اور ان کو ہم نے ہدایت دی، الی صراط مستقیم اور ان کو سیدھی راہ پر چلایا. اور پھر آخری آیت میں 88 فرماتا ہے اللہ رب کذالک
ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں، ولو اشرکوا، یہ اہم چیز ہے، اگر اے نبی یہ بھی شرک کرتے، 18 انبیاء جو گزرے ہیں جس میں برگزیدہ انبیاء میں سے جو ہے 4 گزر رہے ہیں، 5 انبیاء برگزیدہ ہے، اولوالعزم پیغمبر ہے، سب سے پہلے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے 4 کا تذکرہ آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بڑے بڑے انبیاء کے نام آئے ہیں، اور فرمایا آگے اللہ رب العزت نے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی میرے ساتھ شرک کرتے، شریک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے کیا ان کے عمل بھی ہم برباد کر دیتے۔ 18 انبیاء کے نام میرے اور آپ کے نام نہیں ہیں، یہ میری اور آپ کی شخصیتیں نہیں ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کہا جا رہا ہے اگر یہ بھی شرک کرتے تو اے نبی ان کے اعمال کو برباد کر دیتا میں، جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ یہ تو ان انبیاء کے تعلق سے تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آئیے قرآن کیا فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کے رسول سے، سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں بڑی سخت آیت اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے بھی یہی وحی کی تھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تو بھی اے نبی شرک کرے تو اللہ فرماتا ہے لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، ہم تیرے عمل کو برباد کر دیں گے، وَلَا تَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تجھے بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ رسول اللہ سے خطاب ہے، وَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا ہے، نبی پچھلی امتوں کو بیان کر چکے ہیں، اگر تو نے بھی شرک کیا لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے عمل بھی برباد کر دیں گے، اور خاسرین اور آخرت خسارہ صرف جہنم میں، یاد رکھیے۔ سورہ عصر کی تفسیر سب جانتے ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہاں خسر سے مراد جہنم ہے، تو اے نبی آپ بھی خسارے میں ہوں گے اگر شرک کرو میرے ساتھ تو، یا شرک پہ اگر آپ کا خاتمہ ہو جائے تو شرک یاد رکھے اگر کسی نے کیا ہو تو وہ رب سے توبہ کرے، اگر اس پر مر گیا تو ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گا، اس پر مر گیا، جیتے جی اگر یاد آ جائے توبہ کر لیا دل میں انشاءاللہ بچ جائیں گا، لیکن اگر شرک پر موت آ گئی تو یاد رکھیے وہ تو برباد ہو گیا۔ شرک کے بھی کئی اقسام علماء دیتے ہیں، بہرحال مختصر سے ان اقسام کو رکھ کر چند وہ باتیں جو ہمارے معاشرے میں شرک پایا جاتا ہے اس کو ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ واضح ہو جائے یہ بھی شرک ہے، اس سے بچنا ہے۔ شرک کے جو اقسام علماء دیتے ہیں وہ یہ ہے، شرک فی الربوبیہ، اللہ کے رب ہونے میں شرک کرنا، شرک فی الاسماء والصفات، اللہ کے نام اور صفات میں شرک کرنا، شرک فی العبادہ، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، اس طرح شرک اکبر، بڑے شرک، شرک اصغر، چھوٹا شرک، شرک جلی، کھلا ہوا شرک، شرک خفی، چھپا ہوا شرک، ایسی اقسام بہرحال علماء اس کے دیتے ہیں، لیکن بہرحال شرک شرک ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں کہیں بھی نہیں کہا بڑا اور چھوٹا، تمام کا گناہ، تمام کا عذاب وہی ہے۔ یہ صرف ہماری سمجھ کے لیے، چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے اور بڑا کیا؟ بڑا وہ شرک جس کے کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر، چھوٹا وہ جس کے کرنے سے اسلام کے دائرے میں ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ توبہ نہ کرے تو بہرحال وہ بھی مشرک ہو جائے گا، لیکن بڑے شرک سے تو باہر ہی چلے جاتا ہے، یہ فرق ہے بس، لیکن شرک شرک ہوتا ہے، جو اس پر مر جائے وہ جہنم ہمیشہ کے لیے جائیں گا۔ اب چند وہ امور، وہ کام جو ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے ہیں جو کہ شرک ہے، وہ آپ کے سامنے جو ہے ایک کے بعد ایک دیگر جو ہے رکھنے کی جو ہے میں کوشش کروں گا، جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جن شرک کی جو اقسام پائی جاتی ہے وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جن چیزوں سے توحید میں کمزوری آتی ہے، توحید میں کمزوری آتی ہے مطلب شرک ہوتا ہے، اور وہ چیزیں رکھوں گا جس سے واقع میں شرک ہوتا ہے، دونوں ایک کے بعد ایک نکات کی شکل میں رکھوں گا۔ پہلی چیز یہ جس سے توحید میں نفی کمی آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے برکتوں کی دعائیں کرانا، اس نیت سے کہ ہماری اللہ دعا نہیں سنتا ہے، لوگوں سے جو ہے برکتوں کے لیے دعائیں کرانا، انہیں چھونا، ان کے قریب بیٹھنا اس تصور سے کہ ان سے چھونے سے، ان کے قریب رہنے سے ہمارے کام اور معاملات نکل جائیں گے، جس طرح سے آج کل معاملہ ہے، ان سے ہاتھ ملا لو تو بیڑا پار، ان کے پیچھے چل لو تو فلاں، ان کا جھوٹا پانی پی لو تو یہ ہو جائیں گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا جھوٹا پانی لوگوں کو پلایا؟ اگر ہوتا اس میں کامیابی تو صحابہ کر چکے ہوتے یہ عمل۔ پیر دھو کے پلائے کبھی اپنے، کہا مجھے چاٹ لو چوم لو تو اس سے تم بچ جاؤ گے؟ اگر صرف ہاتھ لگانا ہی کسی کو برکت اور بچا لیتا جہنم سے تو ابو لہب رسول اللہ کو لے کر گھوما ہے، چوما ہے، اٹھایا ہے، کھیلا ہے، کاندھے پر بٹھایا ہے، پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ نبی کو ہاتھ لگایا ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں، خوش ہوا تھا، مٹھائیاں بانٹی تھی کہ میرے بھائی کو لڑکا ہوا، اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، آج تو آزاد ہے، میرے گھر بھتیجا ہوا ہے، جا، کچھ فائدہ نہیں دیں گا اس کو یہ۔ تو یہ سمجھ کے چھونا، چوبنا یا قریب رہنا، ساتھ رہنے سے یہ نیت کرنا کہ ہمیں فائدہ ہوگا، یہ انسان کو توحید میں کمزوری اور شرک کے قریب لے جاتا ہے۔ شرک نہیں، شرک پھر رکھوں گا اس کے بعد،
لیکن کمزوری لانے کے سبب اسباب رکھ رہا ہوں پہلے. اس کے بعد دوسرا، کچھ لوگوں کے تعلق سے یہ جو ہے معاملہ رکھنا یا یہ جو ہے مبالغہ کرنا یا یہ سوچنا، یہ باتیں کہنا کہ یہ حد سے تجاوز کرنا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، سیلف ڈیفائنڈ ولی، خود ساختہ بنا دینا یا خود ساختہ بن جانا، میں اللہ کا ولی ہوں، خود ساختہ اور ہم بنا دینا تم اللہ کے ولی ہو. ایک سوال ہے میرا ادنا سا، اگر اس ملک کا پرائم منسٹر آپ سے یا مجھ سے کہے کہ یہ میرا دوست ہے تو میں کیا کہوں گا اور آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں ہاں پرائم منسٹر میرا دوست ہے نا. اگر ملک کا پرائم منسٹر مجھ سے کہے کہ یہ میرا دوست ہے، میں کہوں گا ہاں میں دوست ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں پرائم منسٹر میرا دوست ہے، آپ بولیں گے بیوقوف آدمی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ کہے یہ ولی ہے اور میں کہوں ولی ہوں، فرق ہے. اللہ کہے ولی ہے اور ہم کہے ولی ہے، فرق ہے. تو یہ سمجھنا کہ اللہ کے ولی ہیں اور یہ سمجھنا کہ ان کے پاس رہنے سے یا ان کو چوبنے سے یا ان کو غائب کا علم ہے یا یہ شریعت سے مستثنا ہے، ایکسیپشنل ہے، ان پر شریعت لاگو نہیں، نماز روزے زکوٰۃ چھوڑ دیا ہے انہوں نے، اس لیے کہ ان پر ضرورت نہیں ہے اور یہ غائب کی باتیں جانتے ہیں، غائب کے حالات جانتے ہیں. یہ تمام کے تمام یاد رکھیے یہ شرک ہے یا یہ شرک سے نزدیک انسان کو لے جاتے ہیں. تو بہرحال اس طرح کے عمل کرنا یا یہ سوچنا کہ کچھ لوگ مستثنا یا غیب قائم رکھتے ہیں، یہ بھی شرک سے نزدیک. اسی طرح علم نجوم پر بھروسہ کرنا. علم نجوم جانتے ہیں آپ؟ ستاروں سیاروں کے آنے جانے سے، سورج اور چاند کے مڑنے کرنے سے، قمر عقرب کے نکلنے سے شادیوں پہ اثر ہوتا، فلاں سے فلاں پہ اثر ہوتا، چاند گرہن سے یہ ہو جاتا، سورج گرہن سے وہ ہو جاتا، فلاں سے امک ہوتا، اس سے ڈھمک ہوتا. یہ بہت سی باتیں ہیں عام ہے معاشرے میں نا. بلکہ صبح اٹھتے اخبار نکال کے آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، آئیے میرا ستارہ کیا کہتا ہے، آپ کی پیدائش 15 فلاں سے 15 فلاں کے بیچ ہوئی، آپ کا ستارہ فلاں ہے اور یہ کہتا ہے آج کا دن برا ہے. تو آدمی اس دن مایوس ہے، میرا دن برا ہے، آج کا دن اچھا ہے، خوش ہے، آج کا دن میرا اچھا ہے. یہ شرک تک لے جاتا ہے، یہ اسباب ہے اس کے جانے کے. بہرحال اس کے علاوہ جو ہے کسی چیز پر اتنا عقیدہ رکھنا کہ یہی چیز ہے جو ہمیں نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے، یہ بھی جو شرک سے نزدیک ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک سبب ہے کہ یہی ہے جو ہم کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے. اتنا تصور رکھنا یاد رکھیے، یہ بھی اس کے نزدیک. اسی طرح جو ہے تقدیر کو برا بھلا کہنا، یہ بھی انسان کو شرک سے نزدیک لے جاتا ہے. گو یہ شرک نہیں ہے لیکن یہ اسباب ہے. اسی طرح جو ہے یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار صحابی نے کہا اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، تو کہا تم نے تو مجھے اللہ کے برابر کر دیا. یہ کہو جو اللہ چاہے اور پھر جو تم چاہو، یا جو میں نے چاہا، یا یہ کہو جو اللہ نے چاہا اور پھر جو ہم نے چاہا. یہ مت کو اللہ اور ہم نے جو چاہا، یہ تو پھر تو اللہ کے برابر ہو گئے. یہ بھی شرک لے جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وقت کو برا بھلا کہنا، وقت کو برا بھلا کہنا یا کوسنا. اسی طرح تقدیر کو کوسنا، جس طرح سے معاملہ ہوتا ہے انسان کو شرک تک لے جاتا ہے. جیسا ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، ہمارا ہی بچہ ملا تھا کیا، پڑوسیوں کے پاس تو بہت دولت ہے کیا، چوری نہیں ہوئی، ہمارے پاس ہی ہو رہی ہے. برا بھلا کہنا تقدیر کو، یہ بھی اس کے نزدیک ہے. اسی طرح جو ہے زندہ چیزوں کی تصاویریں بنانا اور گھروں میں لٹکانا، یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے جس سے لوگ شرک کرتے ہیں. اور انسانیت کے شرک کرنے کا پہلا سبب یہی تھا، تصاویر، جو نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا. اور جو ہے اللہ اور اس کی تعلیمات کا جو ہے مذاق اڑانا، یہ بھی انسان کو دھیرے دھیرے جو شرک تک لے جاتا ہے. آئیے وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے جو شرک ہے بذات، انشاءاللہ وہ نکات چند رکھوں گا. بہرحال مکمل میرے لیے مشکل ہے لیکن چند رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا تاکہ انشاءاللہ عزیز ہم اس سے بچ سکے. یہی بہرحال ہمارا مقصد اور نیت ہو اس کے پیچھے. ٹھیک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے. لیکن یہ تو مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان کی پہچان ہے. اور لوگوں کی حد یہاں تک ہو گئی کہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو تو کہتے ہیں تم اللہ والے ہیں، ہم فلاں والے ہیں. سبحان اللہ. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا؟ نوح کے نام سے یا ابراہیم کے نام سے یا موسیٰ اور عیسیٰ کے نام سے علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیا کبھی پکارا اللہ کے علاوہ؟ کیا کبھی تعلیم دی اللہ کے علاوہ پکارنے کی؟ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یہ شرک ہے. یاد رکھیں یہ اللہ کی رب ہونے میں شرک ہے کہ اللہ رب ہے، وہ جانتا ہے تمام کے حالات. آپ کہتے نہیں دوسرے بھی جانتے ہیں ہمارے حالات. اسی طرح جو ہے انگوٹھیوں کا، تاگوں اور دھاگوں کا پہننا، چاہے وہ لوہے کے ہو یا سکے ہو یا موتی ہو یا سیپی ہو یا کنکر ہو، اس کا پہننا یا پتھر ہو اور یہ تصور کرنا یہ حفاظت لاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ہمارے کو محفوظ رکھتے ہیں یا بلاؤں کو دور کرتے ہیں، آفت اور مصیبتوں کو ٹالتے ہیں. یہ بھی شرک ہے. یہ شرک اکبر ہے، پورے بڑے شرک ہے. گوئی شرک کو ہم نے شناخت بنا دیا، اپنی پہچان مان دی. رسول اللہ جو فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. ہمارے بڑے تو ایسے ہی کرتے ہیں.
یہ ہمارا طریقہ ہے. تو آپ رسول اللہ کے طریقے پہ چلتے ہیں, بڑوں کے طریقے پر چلتے ہیں؟ سوال یہ ہے. کیا وہ غلط تھے؟ اب بولنے مت لگائی. رسول اللہ نے فرمایا جو گزر چکے ان کے بارے میں برا نہ کہو, چھوڑ دو. جو حال ہے وہ دیکھیے. لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے, جب کہا جائے سچ یہ ہے تو بولتے کیا وہ جھوٹ ہے. ان کی مثال ایسی ہے, کوئی کہے امپیریل لانس میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے 10 روزہ, آپ کہیں گے وہ فلاں ہال میں نہیں ہے. بھائی نہیں ہے, امپیریل میں ہے نا. نہیں فلاں ہال میں نہیں. ارے بھائی نہیں, امپیریل میں ہے. جب یہ بتا دیا گیا تو اب وہاں نہیں ہے, وہاں نہیں, وہاں نہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. اب وہ غلط تھے کیا, وہ غلط تھے کیا, وہ اب سب کو غلط بول کے اب سچ ثابت کروں میں. جبکہ سچ بول دیا گیا تو سب غلط ہے, سمجھ جائیے, اصول بتا دیا گیا. لیکن آج تاگے دھاگے سیپی موتی کنکر ان کی کیا بساط اور کیا اوقات. ارے یہ تو تاگے دھاگے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. سبزیاں, نیمبو, مرچی, ایک لیمبو جس کو ہم اگائے, جس کی حفاظت کھیتوں میں ہم کرے, جس کے کیڑے مکوڑے ہم مارے, بازار میں آ گیا 7 دھاری 9 دھاری ہو گیا, گھر پہ لٹک گیا. سبحان اللہ, حفاظتیں کر رہا ہے لوگوں کی, مصیبتیں ٹال رہا ہے, مشکلوں کو دور رکھ رہا ہے, دکان اور مکان میں خیر و برکت لا رہا ہے. وہی لیمبو جس کی محنت مشقت مہینے کی کیڑوں سے بچانے کے لیے اس جھاڑ پر چڑیوں سے اس کی حفاظت کی, کیڑے مکوڑوں سے الائی پڑ جاتی تھی, وہ لیمبو جب لٹک گیا, سبحان اللہ, وہ انڈا جو مرغی دیتی ہے اس کو ہم پالتے ہیں, اگر کوئی راستے پہ رکھ دے تو بم بن جاتا ہے, کوئی ادھر سے جاتا ہے اور کوئی ادھر سے جاتا ہے. انڈا تعجب ہے. وہ قوم جو اللہ کی ایسی مخلوقات سے ڈرتی ہے, اللہ انہیں ایسی جگہ جھکاتا بھی ہے. پھر اللہ سے ڈر چھوڑ کر ہی ڈر ہے. یہی حالات ہے ہماری, یہی حالات ہے. اس قوم کے حالات بتا رہا ہوں. اور کوئی ایسی حالات نہیں کسی گاؤں کے کسی قصبے میں یہ واقعہ ہوا, یہ آج نکل, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا. یہ شرک ہے, یاد رکھیے. تھوڑا تو غور و فکر کیجیے. جو دھاگا ہم بنائیں, جس کی کاٹن ہم اگائے, جس کی کپاس ہم لگائے, اس کی حفاظت ہم کریں, جب ہاتھوں پہ چڑھ جائے لال پیلا کالا ہرا اور ادا تو ہماری حفاظت کرنے لگے. کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑی عقل ماری گئی ہے کیا؟ عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. اگر واقعی میں دھاگے حفاظت کرتے تو ہم کو پولیس اور انتظامیہ کیا ضرورت تھی؟ سب دھاگے ہی باندھ دیتے ہر جگہ, کام ختم ہو جاتا. اسی طرح یہ ایک شرک. اسی طرح کے ذریعے رسول اللہ کی دعاؤں سے اب اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. بہرحال اسی طرح جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا. اب ہم کہتے ہیں قربانی ہم کہاں کرتے ہیں اللہ کے علاوہ؟ قربانی تو اللہ کے لیے کرتے ہیں, لیکن کس کے نام سے ہوتا ہے؟ محلوں میں بستیوں میں بکریاں چھوڑ دیے جاتے ہیں. ارے بکرا ہاتھ مت لگاؤ, فلاں کا ہے. وہ اللہ کے نام لے کے ذبح ہوتا ہے, لیکن نیت کیا ہے, کس کے طرف منسوب ہے, وہ اس کا ہے, وہ اس کی قربانی. یہ بھی شرک ہے. تو ایسے جانوروں کی قربانی کرنا, چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ انسان ہو, جس کی نیت سے یا نام سے کرنا, یاد رکھیے یہ بھی شرک ہے. اور یہ شرک اکبر میں سے ایک قسم ہے, بڑا شرک ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے. 5 منٹ بعد یہ بھی شرک ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگنا یا ان سے دعائیں کرنا, یہ بھی شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگنا یا دعائیں کرنا, چاہے اولاد کی ہو. تھوڑی سی اگر ایک مسلمان قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرے اور اس کا مطالعہ کرے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو آپ کی دعائیں سنتا ہے, چاہے اولاد کی ہو, مصیبت کی ہو, پریشانیوں کی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں, واقعہ سن کے شاید بات سمجھ میں آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لڑکے ہوئے, 3 لڑکے آپ کو ہوئے, تینوں کا انتقال ہوا ایک کے بعد ایک دیگر. قاسم کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ, ابراہیم کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ, اور عبداللہ کا انتقال, ابراہیم اور عبداللہ کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ. یہ 3 آپ کو لڑکے ہوئے, تینوں کا انتقال ہوا. ابراہیم کے انتقال کا واقعہ آتا ہے, یہ 2.5 سال کی عمر پائی انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا حدیث کے اندر, مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم کی موت کا وقت تھا, جب انتقال ہوا تو رسول اللہ مسجد نبوی کے صحن میں تھے اور ابراہیم رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان کو دیکھتے اور کبھی ابراہیم کو دیکھتے جو کہ ہچکیاں لے رہا تھا, کبھی آسمان کو دیکھتے اور کبھی جو ہچکیاں لیتے ابراہیم کو دیکھتے. وہ اپنے رب سے التجا کرتے ہیں, میرے رب یہ آخری اولاد ہے, لوگ کیا کہیں گے. اسی کے بعد تو آپ پر الزام لگا, ابتر کا تو دم کٹا رہا, تیری اولاد نہیں کوئی, تیرا لڑکا نہیں کوئی. تو گو رب سے التجا کر رہے کہ یہ میری اولاد ہے آخری. اوپر دیکھتے آسمان کو کبھی ابراہیم کو, اور اسی کیفیت میں ابراہیم رسول اللہ کی گود میں دم توڑتا ہے. وہ نبی جو اپنے بیٹے کو زندگی نہ دے سکے, اس کے امتیوں کو لوگ یہ سمجھتے وہ زندگی دے اور اولاد دے. کیسا عقیدہ ہے بدترین اور گھٹیا. اپنے رب سے التجا گزارش کرے, اپنی اولاد کی جان نہ بچا سکے. اس کے امتیوں سے یہ تصور کہ اس کے امت کے کچھ لوگ
ان سے دعا مانگنے سے اولاد ملتی ہے، اس سے گھٹیا عقیدہ نہیں ہو سکتا کسی قوم کا۔ وہ رب ہے جو اولاد دیتا ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں دیتا ہے، جس کو چاہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی۔ مالک ہے، مالک کی مرضی، وہ جو چاہے کرے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ بہرحال تو یہ تصور رکھنا، دعائیں کرنا کسی اللہ کے علاوہ، یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح جو ہے سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور صحابہ کی زندگی کا کوئی ایک عمل تو مجھے بتائیے جہاں انہوں نے یہ کام کیا کہ کسی کے ذریعے مانگا، زندہ یا مردہ، یا خبروں پر جا کر کسی اور نبی کے یا جو ہے شہداء اور صالحین کی خبروں پر جا کر مانگا۔ مجھے بتائیے ایک واقعہ، میں محتاج ہوں ایک صحیح واقعے کے۔ اور ساری امت جو ہے اس میں لگی ہوئی ہے۔ آج یہ شرک عام ہو چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی دیتے ہیں، اور جب کوئی کہے تو بہت برا لگتا ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ سوال یہ ہے اللہ کی کتاب، اس کے رسول اللہ کی کوئی دلیل تو لاؤ۔ اصل یہ ہے ہمارے لیے بنیاد، اگر اس میں نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا کی پوری امتیں کرنے لگے یا پوری قوم کرنے لگے، وہ غلط ہے۔ اور اسلام یاد رکھیے کہ ایسی چیز، ایسی شریعت ہے جو یا تو باقی رہیں گی یا تو ٹوٹ جائیں گی۔ یہ کانچ کی سلاخ ہے، یا تو عمل ہوا، حکم رہا، یا حکم ٹوٹا۔ یہ نہیں کہ ابر کیسا گیٹ پہ مار کے سیدھا کر دیا یہ سیدھا ہے۔ تو شرک ہوا یا توحید پر ہے، اب دونوں میں سے کوئی چیز۔ مشرک رہ کر بھی توحید پرست، توحید رہتے ہوئے مشرک، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی ایک چیز کیجیے آپ، یا تو توحید پر اڑ جائیے اگر توحید پرست ہے، یا شرک پر چلا جائیے کھلے عام۔ تو یہ بھی ایک شرک ہے، اور یہ سمجھنا کہ کچھ دیتے ہیں، یہ بھی ایک شرک ہے۔ اسی طرح جو ہے جادو کا کرنا، اس کا سیکھنا سکھانا، یہ تمام چیزیں کفر ہے اور انسان کو شرک کراتی ہے اسی کے ذریعے۔ بہرحال ایک عنوان میرا آئیں گا، اس میں تفصیلات انشاءاللہ میں اس کی دوں گا۔ 29 رمضان کو میں سمجھتا ہوں وہ عنوان میرا ہے، 29 کی شب کو بہرحال۔ اسی طرح جو ہے جو خواہشات پر چلنا، شریعت اور اسلام کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر چلنا، اس کو بھی اللہ نے کہا کہ کیا تو نے ایسے ایک شخص کو دیکھا ہے نبی جس نے اپنی خواہشات کو رب بنا لیا ہے؟ تو خواہشات پر چلنا یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیے۔ ہم شریعت کے تابع اسی لیے مسلمان ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ ہم مکمل طور سے اسلام کی تابعداری کریں اور اسی پر چلیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں مانگنا، اور وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کسی اور کے ساتھ کرنا، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح جو ہے لوگوں کو دیکھنے کے لیے، دکھانے کے لیے کام کرنا، ریاکاری کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کو صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ آج شرک کا کیا معاملہ ہے اس قسم کے؟ کیا معاملہ ہے آج کہ لوگ روپیہ بھی دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ اخبار میں آئے، لوگ جانے میں نے کیا یہ کام۔ اللہ کے لیے قربانی بھی ہو رہی ہے تو جانور کے ساتھ وہ کھڑا ہے۔ اب جانور کی عزت اس سے ہو رہی ہے، اس کی عزت جانور سے مجھے نہیں پتا۔ یہ حالات ہیں ہمارے دکھاوے کے معاملے میں۔ ریا، الریا شرک، رسول اللہ ریا شرک ہے، ٹھیک، یہ بھی ایک قسم ہے۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ ملوث ہیں اس میں۔ اسی طرح ٹیکے لگانا اس نیت سے کہ اس کی حفاظت کریں گی، یہ بھی شرک ہے۔ آج یہ شرک کتنا عام ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے اس کے ہاتھ میں کیا ڈال دیے گا؟ 2 کالے گوٹ۔ یہ کیوں؟ نہیں وہ بچہ بہت خوبصورت ہے نا، اس لیے۔ اسی طرح جو ہے نظر نہ لگے ایک ٹیکا۔ سوال یہ ہے وہ کاجل جس کو ہم بھاپ دے کے نکالے، کبھی غلط بھاپ سے نکلا ہوا اور بنا ہوا اصلی تیل یا گھی کا نہ ہو تو آنکھیں خراب کر دے، وہ کاجل اگر سر پہ لگ جائے تو حفاظت کرنے لگا۔ اندازہ لگائیے وہ لڑکا تو بہرحال بڑا ہو کر جو بنے گا، اگر وہ ماں اور باپ اس عقیدے پہ مر گئے تو وہ تو جہنم میں جائیں گے سیدھا۔ یہ ٹیکوں کو سمجھتے ہوئے تمہاری حفاظت کریں گے، اور جھاڑوؤں سے نظر اتارتے ہوئے کیا یہ جھاڑو حفاظت کریں گے آپ کی؟ اور چپلوں پر اپنی قسمت سمجھتے ہو کہ ان کے سیدھا اور الٹے ہونے سے تقدیریں بدلتی ہے۔ افسوس اس امت کے لیے جو امت دنیا کو توحید کا پیغام سنانی آئی تھی، وہ امت خود بدترین شرک میں آج ملوث ہے۔ کیا یہ حفاظت کریں گے؟ تاگے دھاگے سیپی اور من کے اور موتیاں ڈال دیتے ہیں بچوں گلے میں، یہ بھی یاد رکھے شرک کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح جو ہے گھروں پر کسی چیز کا لٹکانا، چاہے وہ لیمبو بھلاوے یا اس قسم کی چیزیں ہو، اس نیت سے کہ حفاظت کرے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ چھوٹی سی چیز ہے، سکے ٹھوکتے ہیں، گھوڑوں کی نال ٹھوکتے ہیں، تعویذات لگاتے ہیں، پتھر باندھتے ہیں، اور کیا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سب تمام شرک کی اقسام ہے، یاد رکھیے۔ یہ عقیدے کو بود اور بیکار کر دیتا ہے، یہ آپ کے اللہ سے توبہ کو ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ انسان کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک کہ انسان اللہ اور اپنے بیچ میں آڑ نہ لائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آڑ کیا ہے؟ کہا شرک آڑ ہے، اگر تم شرک کرو تو اللہ توبہ بند کر دیتا ہے وہاں کرنا۔ تو شرک سے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، بدعت سے جو انسان کے اعمال جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی، اور شرک سے اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے، تو توبہ بھی بند، اعمال بھی ختم ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ اسی طرح جو ہے سورج یا چاند کے آنے جانے سے
اور زمین کے گردش کے اعتبار سے یا کسی ستارے کسی بروج میں داخل ہونے سے اگر وہ شخص یہ سمجھے کہ واقعی میں اس سے کچھ فرق آتا ہے تقدیر پر، نکاحوں پر، اولاد پر، تو یہ بھی شرک ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، یہ امت آج اس میں ملوث ہے۔ یہ شرک تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا شرک تھا کہ سورج کے آنے جانے سے فلاں فلاں سمجھتی، آج مسلمان وہ شرک کر رہا ہے، مسلمان وہ شرک کر رہا ہے۔ اور یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں، گھر میں نکاح ہے تو نکاح کب کیا جائے تو جنتری لائی جائے، جنتری لائی جاتی ہے، قمر ہے یا عقرب ہے، چاند ہے یا اسکارپین بولتے ہیں عقرب، بچھو جو ہوتا ہے ایک نشان ہوتا ہے، کہیں وہ تو نہیں ہے۔ اس دن شادی کرنے سے شادی ٹوٹ جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے، یہ میل نہیں ہوتا، وہ میل نہیں ہوتا ہے، کہاں سے لائی یہ سب باتیں؟ تو یہ سمجھنا سورج اور چاند کے آنے جانے سے گردشوں سے کچھ تقدیر پر یا معاملات پر یا حالات پر فرق ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے شرک کی قسم ہے۔ اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں بدشگونی شرک ہے، بدشگونی، فلاں کام کرنے سے اب مت کرو اس لیے کہ فلاں ہو جائے گا، یہ بھی شرک ہے۔ رسول اللہ فرماتے جس نے کسی بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام نہیں کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اور بدشگونی نکالنا ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں عام چیز ہے، شروع کرنا چاہیے، عام چیز ہے اس معاشرے کے اندر، تو بدشگونی مت نکالیے، یہ بھی بڑا جو ہے سنگین گناہ ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی مختصر سی جو میں نے کوشش کی آپ کے سامنے شرک جو چلتا ہے وہ رکھوں۔ بس ایک چیز آخر میں کہوں گا، شرک یہ دنیا کا سب سے بدترین گناہ ہے، اس کے لیے اللہ سے اپنے توبہ کرے اور کبھی جو ہے اس کی زندگی نہ کرے، خود کو بھی اس سے بچائے، اپنی آل اولاد کو بچائے، اپنی نسلوں کو تعلیم دے توحید پر رہنے کی، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرے اے اللہ جو شرک ہوا ہے اسے معاف کر، اور آنے والی زندگی میں ہم سے تمام قسم کے شرک کھلے اور چھپے سے ہماری حفاظت کر، ہماری نسل اور آل اولاد کی اس سے جو ہماری حفاظت کر، اور جو ہمیں جو ہے آخرت میں جو ہے جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر جو ہے زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو۔ یہ دعا اپنے رب سے جو ہے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور ایک شرک جیسے قبیح اور بدترین گناہ سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچائیے، جو کہ آج اس معاشرے میں ناسور کے جیسا یا دیمک کے جیسا لگ چکا ہے، جو لکڑی کو کھا رہا ہے۔ بہرحال اللہ سے آخر میں دعا کروں گا اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور ہمیں توحید پرست بنائے، اور شرک کی ہر قسم سے ہماری حفاظت کرے، ہماری نسلوں کے اس معاشرے کی حفاظت کرے، اور تمام انسانوں کو توحید کی جو ہے سمجھ دیتا کہ وہ توحید پر چلے، توحید پر رہے، اور ہمارا تمام کا خاتمہ توحید پر اور ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ انشاءاللہ عزیز اب جو ہے سوال و جواب کا مرحلہ شروع کریں گے، تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں آپ۔ انشاءاللہ ایک سوال اس خواتین کی طرف سے جو چٹس پر اکثر آئے ہیں ان میں سے لیں گے، اور انشاءاللہ عزیز ایک سوال پھر مردوں سے مائک پر لیا جائے گا۔ جی 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 بہرحال ایک بہت اچھا سوال بھائی نے کیا کہ یہ تو عبداللہ بن جدعان کی اور میں نے بہت سی مثالیں دی، ان تک تو اسلام پہنچا تھا تو ان کے ساتھ یہ ہوا، ایمان نہیں لائے تو یہ ہوا۔ اب وہ لوگ جو جن تک کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، کوئی نبی یا کوئی رسول یا خود مسلمان کوئی پہنچا نہ ہو جس نے اللہ کی توحید اور شرک کے بارے میں یا جو ہے رسالت کے بارے میں نہ بتایا، قرآن کے بارے میں، ان کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تین لوگوں کے تعلق سے، ایک شخص وہ جو پیدائشی بہرا اور گنگا ہو، دوسرا وہ شخص جو مجنون ہو، پاگل ہو، اور تیسرا وہ شخص جس کو اصحاب الفترہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فے تے رے، فترہ اور ہے، اصحاب الفترہ۔ اصحاب الفترہ ان کو کہتے ہیں جن تک کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، جن تک کوئی نبی یا رسول یا اس کا پیروکار، اس کا ماننے والا نہ آیا ہو، جس نے توحید کی بات بتائی ہو، ایسے لوگوں کہتے ہیں اصحاب الفترہ، ٹھیک ہے۔ تو ان تین لوگوں کو، ایک پاگل، دوسرا جو پیدائشی بہرا اور گنگا تھا، تیسرا اصحاب فترہ، ان تینوں کو اللہ رب العزت قیامت دن بلائیں گا اور تینوں کو جہنم میں کودنے کا حکم دیں گا۔ جو جہنم میں کود جائیں گا اللہ اس کو جنت میں ڈال دیں گا، جو نہیں کودیں گا اسے جہنم میں ڈال دیں گا۔ آپ کہیں گے یہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ دنیا میں آنے کا مقصد تھا اللہ کی اطاعت، تو چونکہ دنیا میں پاگل پن کے اطاعت نہ کر سکا، گونگا اور بہرا کچھ دین جان نہ سکا تو عمل نہ کر سکا، اور اصحاب الفترہ تک تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو لہٰذا تینوں کو اطاعت کا وہاں حکم ہوگا جہنم میں کودنے کا، چونکہ اطاعت ہے اللہ کی۔ جو اطاعت کر لیں گا وہ جنت میں چلا جائیں گا، جو اطاعت نہیں کریں گا اللہ اسے جو ہے جہنم میں ڈال دیں گا۔ یہی حال ان کے ساتھ ہوگا جو اصحاب فترہ ہوں گے۔